السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، یہ پروگرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، اور تاکہ مسلمانوں میں ایک شعور پیدا ہو جو حکومت وقت مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی ناپاک کوشش کر رہی ہے اور ارادہ رکھتی ہے، تو اس کے دفاع کے لیے یہ جو کچھ مضامین مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام نے اپنی تحریرات کے ذریعے قلمی جہاد کیا ہے، تو ان تحریرات کو آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے تاکہ حکومت کے اس ناپاک عزائم سے پردہ اٹھایا جائے، ان کے ناپاک منصوبوں سے پردہ اٹھایا جائے، اور ہم شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، اس کا بھی ایک میسیج دیا جائے۔ تو آئیے، یہ راشٹریہ سہارا اخبار ہے، اس میں ایک مضمون چھپا مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب کا مسلم پرسنل لا اور یکساں سول کوڈ چند قابل غور پہلو کے عنوان سے۔ تو آئیے اس مضمون کو آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ یہ بھی آج ہی کا اخبار ہے، یعنی جمعہ کا روز ہے، 18 اکتوبر کا ہے، منگل روز ہے، 18 اکتوبر 2016۔ تین طلاق، تعدد ازدواج، حلالہ وغیرہ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کے ذریعے داخل کیے گئے حلف نامہ کے بعد پورے ملک میں بحث و مباحثہ کی ایک نئی فضا تیار ہو گئی ہے۔ حکومت کی نیت اس سلسلے میں کیا ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے، جہاں حکومت نے اپنے حلف نامے میں اس چیز کا حوالہ دیا کہ ملک میں سماجی و صنفی مساوات کے لیے تین طلاق وغیرہ جیسی چیزوں میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی اپنے حالیہ ریالیوں میں جلسوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عورتوں کو انصاف اور حقوق ملنے چاہیے۔ اس طرح کی باتیں بظاہر تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اس کے درپردہ حکومت جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے تمام شہریوں بالخصوص مسلمانوں کو ہندو نیشنلزم پر مبنی کسی ایسے قانون کا پابند کر دیا جائے جو ان کی شریعت اور مذہب سے الگ اور مغایر ہو۔ یکساں سول کوڈ کا شوشہ کوئی نیا نہیں ہے، ماضی میں کئی بار اس قسم کی آوازیں خود سرکاروں کی سرپرستی میں اٹھتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں قابل غور بات یہ ہے کہ دستور ہند کے دفعہ 44 کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے گا۔ اس دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست یہ کوشش کرے گی کہ ملک کے تمام صوبوں کو کسی ایک یونیفارم کوڈ کے تحت لایا جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں دستور کی اس شق پر بحث ہوئی تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں اور عوام کی خواہش کی رعایت کے بغیر کوئی قانون ان پر مسلط کر دے، بلکہ شہریوں کی خواہشات اور ان کی رضامندی ہوگی تبھی ایسا کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو یہ بات کہہ دی گئی، مگر افسوس ہے کہ بعد کے دنوں میں آنے والی حکومتیں اسی دفعہ کا حوالہ دیتے ہوئے یکساں سول کوڈ کا راگ الاپتی رہیں۔ یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والے شہریوں سے عبارت نہیں ہے، بلکہ اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں کئی ایک مذاہب کے پیروکار بستے ہیں۔ عبارت نہیں ہے، یعنی ہمارا ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والے شہریوں سے عبارت نہیں ہے، یعنی ہمارے ملک میں صرف ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں سے بھرا پڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ملک کئی مذاہب کے ماننے والوں سے بھرا ہے، ظاہر ہے، واضح ہے۔
بلکہ اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں کئی ایک مذاہب کے پیروکار بستے ہیں، تہذیبی تنوع یعنی تہذیبی کئی تہذیبیں ہیں، مختلف قسم کی تہذیبیں ہیں، ہندوستان کی شناخت رکھتی ہیں۔ کثرت میں وحدت ہماری خصوصیت ہے، اور خود دستور ہند نے اس ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی دی ہے، یعنی وہ اپنے سماجی و مذہبی معاملات، عبادات اور دیگر امور کو اپنے مذہبی اصول کے مطابق انجام دینے کے لیے آزاد ہیں۔ ان پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ سماجی اصلاحات کو بہانہ بنا کر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، تو زمینی حقائق کی روشنی میں یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہلے سے تقریباً 90% معاملات میں یکساں قانون ہی رائج ہے، مثلا بچہ مزدوری یا نابالغوں کی شادی اور بہت سے معاملات۔ مگر اس کے باوجود کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بچہ مزدوری ختم ہو گئی، یا اس کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، یا کیا ہمارے ملک سے نابالغوں کی شادی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ اسی طرح جرائم کے سلسلے میں جو بھی قوانین ہیں وہ سب یکساں ہیں، اور ان میں بلا تفریق مذہب سبھی کے ساتھ یکساں سلوک کرنے، یکساں سزائیں دینے کا قانون ہے۔ لیکن کیا اس قانون کی وجہ سے ہمارے ملک میں جرائم کی شرح کم ہو رہی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کوئی بھی یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 طلاق کو ختم کر دینے سے اچانک عورتوں کو مکمل انصاف مل جائے گا اور ان کے ساتھ جنسی مساوات ہونے لگیں گی؟ پھر اگر 3 طلاق کی وجہ سے مسلم عورتیں بدحال ہیں، تو کیا ہمیں کوئی حقائق کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہے کہ ہندو یا دوسرے مذاہب کی عورتیں 100% با اختیار اور تمام معاملات میں مردوں کی برابر کی شریک ہے؟ جبکہ دوسری طرف ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگرچہ بعض سیاسی مفادات کی وجہ سے مسلمانوں میں پائی جانے والی 3 طلاق کی شکل کو مورد اشکال بنایا جاتا ہے، مگر طلاق یہاں میاں بیوی میں علیحدگی کی شرح مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں ہے۔ تعدد ازدواج کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے تعدد ازدواج کی مطلقاً اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی بہت کڑی شرطیں ہیں جن پر عمل کیے بغیر دوسری یا تیسری شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو تعدد ازدواج کی شرح بھی مسلمانوں میں بہت ہی کم ہے، اتنی کم کہ اس کو بنیاد بنا کر اسلامی قانون پر اعتراض کرنا کسی بھی طور پر معقولیت پر مبنی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس پورے معاملہ پر سنجیدگی اور معروضیت کے ساتھ غور کرنے کے بعد جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ بس یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کو ہر معاملے میں اپنے طے کردہ قوانین کا پابند بنانا چاہتی ہے، جو خود دستور ہند کے سراسر منافی ہے۔ جہاں تک بات نکاح یا طلاق جیسے معاملات کی ہے، تو اس سلسلے میں ایک چیز سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اسلام کے بہت سے قوانین اور مسائل ایسے ہیں جن میں بوقت ضرورت ترمیم اور غور و فکر کر کے کسی متبادل کی تلاش کی اجازت دی گئی ہے، اور بحمداللہ ماہر قوانین فقہ علماء اکرام اس فریضے کو انجام بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اسلام کے کچھ مسائل اور قوانین ایسے بھی ہیں جن میں ترمیم یا تنسیخ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ترمیم یا تنسیخ اس میں کوئی رد و بدل کرنا یا اس کو بالکل ختم کر دینا۔ ترمیم یعنی رد و بدل کرنا، تنسیخ یعنی بالکل ختم کر دینا۔ لیکن اسلام کے کچھ مسائل اور قوانین ایسے بھی ہیں جن میں ترمیم یا تنسیخ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر انسان کی جب مرضی ہو وہ اپنے حساب سے اس میں تبدیلی کرتا رہے گا، اور اس طرح شریعت اور مذہب بازیچہ اطفال بن کر رہ جائے گا۔ چنانچہ طلاق وغیرہ کے مسائل بھی قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں طے کیے گئے ہیں، اور ان میں اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق تبدیلی یا انحراف کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دے کر عورتوں پر زیادتی کی ہے۔ اشکال یعنی اعتراض، شک اور دشواری، جو بات سمجھ میں نہ آتی ہو اس کو اشکال کہا جاتا ہے۔ عورتوں پر زیادتی کی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام نے خلا یا تفویض وغیرہ کی صورت میں عورتوں کو بھی تو علیحدگی کا حق دیا ہے، اور پھر یہ
یہ بھی تو ایک روشن حقیقت ہے کہ اسلام نے کبھی بھی اور کسی بھی حال میں طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ طلاق حلال چیزوں میں ایک ناپسندیدہ ترین امر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مسلمان طلاق دینے سے احتراز کریں اور جب تک کوئی ناگزیر ضرورت نہ پیش آ جائے اپنی بیویوں کو طلاق نہ دیں۔ عائلی مشکلات اور دشواریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں اسلام نے جو اصول اپنے ماننے والوں کو بتائے ہیں وہ نہایت ہی متوازن، انسانی فطرت سے قریب تر اور حکمت و مصلحت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ شوہر بیوی میں اگر ناچاقی ہو جائے تو اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ ناچاقی یا نا اتفاقی یا کچھ تلخی لڑائی جھگڑا، تو اسلام ہدایت دیتا ہے کہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں میں صلح نہ ہونے پائے تو خاندان کے ذی ہوش افراد اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں۔ اگر اس کے بعد بھی دونوں میں نباہ کی گنجائش باقی نہ رہے تب اجازت دی گئی ہے کہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور پھر علیحدگی میں جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کہ اگر اس کے بعد میاں بیوی کو اپنے رویے پر پچھتاوا اور دونوں پھر سے ایک ساتھ رہنا چاہے تو اس کی گنجائش باقی رہے۔ اگر صحیح طور پر اسلامی عائلی قانون کو کوئی مسلمان اپناتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو کسی طرح کے تنازع یا جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آ سکتی۔ حکومت کی طرف سے سماجی اصلاح اور جنسی مساوات و برابری کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بادی نظر میں درست ہے، لیکن اس کی آڑ میں کسی خاص مذہب اور اس کے ماننے والوں پر نشانہ سادھنا دراصل ایک سازش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس وقت ہمارے نشانہ سادھنا، ٹاکنا، نشانہ اس طرف لگانا، ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کی طرف نشانہ لگانا دراصل ایک سازش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کو سماجی سطح پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جن میں سب سے اہم اور سنگین غربت، فاقہ کشی اور بھوک مری کا مسئلہ ہے۔ حالیہ دنوں میں عالمی سطح پر غربت اور بھوک مری کے سلسلے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق ہندوستان کی حالت نہایت ناگفتہ بھی ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں قلت تغذیہ اور فاقہ کشی کے حوالے سے تیار کی گئی ہے 118 ملکوں کی فہرست میں ہندوستان 97ویں نمبر پر ہے۔ ایک فہرست تیار کی گئی ہے جن میں غذا نہ ہونے کی وجہ سے یا فاقہ کشی کی وجہ سے یا غذا کی کمی کی وجہ سے جو لوگوں کے مرنے کی تعداد ہے اور جو لوگ اپنی زندگی کھو بیٹھ رہے ہیں، ایسے ملکوں کی فہرست تیار کی گئی ہے جن میں سارے ممالک میں سے 118 ممالک ایسے جہاں پر غذا نہ ہونے کی وجہ سے یا غذا کم ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ 118 ممالک ایسے ہیں اور ان 118 ممالک میں ہندوستان کا نمبر ہے 97، یعنی 97 نمبر پر ہندوستان ہے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ، ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے حکومت مسلمانوں کے عائلی اور مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان بہت بری حالت میں ہے۔ ملک کے 39% یعنی 39% بچے قلت نمو کا شکار ہے، یعنی ان میں بھوک کی وجہ سے اور غذا مکمل طور پر اور صحیح طور پر غذا نہ ہونے کی وجہ سے 39% بچے صحیح طور پر نہیں بڑھ سک رہے ہیں، ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی ہے، ان کا جسم صحیح نہیں بڑھ سک رہا ہے غذا کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یا غذا نہ ہونے کی وجہ سے۔ جبکہ 15.2 یعنی 15.2% آبادی قلت تغذیہ کے مسائل سے دوچار ہے، یعنی 15% آبادی ہندوستان کی غذا کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس فہرست میں ہمارے پڑوسی ملک نیپال 72ویں نمبر پر ہے اور ہندوستان 97ویں نمبر پر ہے، 97 پر، اور نیپال پڑوسی ملک 72 پر ہے، اور میانمار 75 پر ہے، اور سری لنکا
84 پر ہے اور بنگلہ دیش 90 پر ہے۔ بنگلہ دیش اتنا چھوٹا سا غریب ملک، اس کے باوجود بھی وہ اپنے باشندگان کو صحیح طور پر ایک حد تک ہندوستان سے بہتر طور پر غذا فراہم کر رہا ہے۔ تو بنگلہ دیش 90 نمبر پر ہے۔ نیپال ہمارا پڑوسی ملک، جس کو کئی اعتبار سے ہندوستان خود مدد کرتا ہے، لیکن خود ہندوستان اپنے باشندگان کی صحیح طور پر تغذیہ اور غذا کے طور پر صحیح طور پر خدمت نہیں کر سک رہا ہے۔ یعنی ان ملکوں میں غربت و افلاس اور بھوک مری کا تناسب ہم سے بہت کم ہے۔ اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سماجی فلاح و بہبود کے ضمن میں حکومت کے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ملک سے غربت، فاقہ کشی اور بھوک مری جیسی سنگین مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھائے، ملک سے بے روزگاری کے خاتمے پر غور کرے اور سماجی برابری کے لیے جو مطلوبہ اقدامات ہیں ان کی سمت میں آگے بڑھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اصل مسائل پر توجہ دینا ہی نہیں چاہتی ہے۔ اس کے پیش نظر اپنی سیاسی دکان چمکانا ہے اور وہ اسی مقصد سے ملک کے عوام کو ان مسائل میں الجھائے رکھنا چاہتی ہے جو انہیں اپنی اصل مشکلات پر سوچنے اور حکومت کا مواخذہ کرنے کا موقع ہی نہ دے۔ اس موقع پر خاص طور سے مسلمانوں کو بھی سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اسلام نے جس صنفی مساوات کی دعوت دی ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور قانون سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ بہتر اور برتر ہے۔ اسلام نے جو صنفی مساوات کی دعوت دی ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور قانون سے زیادہ نہیں بلکہ اس سے بہتر اور برتر ہے۔ ہمارے مذہب نے مرد و عورت سب کو ان کے حقوق پوری فیاضی کے ساتھ دے دیے اور پوری زندگی کا ایک ایسا مکمل ضابطہ بنا کر دیا کہ اس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں کسی بھی دوسرے قانون کی ہرگز ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی خانگی، اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں اسلام کے بتائے ہوئے راہ ہدایت پر نہیں چلتے، اور پھر جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے اندر ہی کوئی مرد یا عورت اٹھ کر سرکار یا کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پھر دشمنان اسلام کو اس ایک دو فرد کی وجہ سے پورے مذہب اسلام اور اس کے قوانین پر انگشت نمائی کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ اسلام نے شادی کو یعنی انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسلام نے شادی کو نہایت آسان بنایا ہے، مگر ہم نے اس کو ایک دشوار گزار عمل بنا دیا ہے۔ جو رسمیں اور رواج دوسرے مذاہب والوں میں پائے جاتے ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ان پر اسی طرح عمل کرنے لگے ہیں، گویا وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ اسلام نے خانگی زندگی گزارنے کے نہایت اعلیٰ اور نفع بخش اصول ہمیں دیے ہیں، مگر ہم ان اصولوں پر چلتے ہی کب ہیں۔ اس لیے موجودہ ماحول میں جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلم پرسنل لا کے خلاف حکومت کی جانب سے کی جانے والی سازش کو سمجھ کر اس کی مخالفت کی جائے، وہیں اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ منظم طور پر مسلمانوں میں سماجی بیداری پیدا کی جائے اور عورتوں اور مردوں کو اسلامی قوانین سے مکمل طور پر آگاہ کرنے کی تحریک چلائی جائے اور اپنی زندگیوں کو مکمل اسلامی سانچے کے مطابق ڈھالنے کا تہیہ کیا جائے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو کسی بھی حکومت یا سیاسی سسٹم کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے تشخص اور پرسنل لا پر انگلی اٹھانے کی بارے میں سوچ بھی سکے۔ مضمون نگار ممبر پارلیمنٹ اور آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔